بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عشق میں شاہ فقیر ہوتے ہیں، عشق کانٹوں کا تاج ہوتا ہے، عشق میں کوئی حد نہیں ہوتی، عشق میں کل نہ آج ہوتا ہے، عشق خود ہی ظلم کرتا ہے، عشق خود ہی احتجاج ہوتا ہے۔ اندھیری رات، اوپر سے سردی دھند کا زور تھا، ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن وہ اس اندھیری رات میں مسلسل سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ وہ بہت دکھی سا سیرت کے گھر سے نکلا تھا۔ پہلے تو وہ ایسے ہی سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتا رہا، لیکن پھر اس نے سنسان سی سڑک کے ایک طرف گاڑی روک دی اور باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا دل رونے کو کر رہا تھا، وہ خود کو بہت تنہا، بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ اونچا، لمبا، بھرپور نوجوان جو اپنی مثال آپ تھا، جسے بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بھی بڑی پریشانی نہیں ہرا سکی تھی، وہ آج ہار گیا تھا۔ اس کو عشق نے ہرا دیا تھا، اس کو سیرت کے عشق نے پاگل کر دیا تھا۔ وہ آج خود کو دنیا کا کمزور ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ وہ وہیں سر پکڑ کے نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی حالت ایک ایسے ہارے ہوئے جواری کی طرح ہو چکی تھی جو اپنا سب کچھ لٹا کر خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ شاذل کے ہاتھ بھی خالی تھے۔ وہ سیرت کو چھوڑ آیا تھا، اس کے گھر، اس کے بابا کے پاس، جو اس سے بہت پیار کرتے تھے، اور شاذل تو کہیں قصہ پارینہ بن گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ بھرپور مرد جس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکی تھی، وہ آج ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے دو آنسو نکلے اور زمین میں جذب ہو گئے۔ لوگ اس کو ضدی، گھمنڈی، کھڑوس، اکڑو اور مغرور کہتے تھے، لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے وہ اندر سے ٹوٹا پھوٹا انسان ہے۔ اس کے اندر بھی ہزار دکھ ہیں، ہزار خواہشیں ہیں۔ اس کو لوگوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس سیرت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس سے سیرت کی آج والی بے روحی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سیرت کے لیے بدل لیا تھا خود کو، لیکن سیرت کو اس بات کی خبر نہیں تھی، اور ہوتی بھی کیسے۔ وہ تو نفرت کرتی تھی اس سے، شدید نفرت۔ آج پہلی بار وہ رات میں اپنے خدا کے سامنے کسی اور کے لیے رو رہا تھا۔ یہ انسان بھی کتنا عجیب ہے، اس کے آگے روتا بھی ہے لیکن کسی اور کے لیے۔ بہت دیر تک ایسے بیٹھے رہنے کے بعد اس نے اپنا چہرہ صاف کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس سب میں اپنی ماں کو تو بھول ہی گیا تھا، جس کا اس کے سوا کوئی نہیں تھا، اور اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو انہوں نے تو پہلے ہی ختم ہو جانا تھا۔ اس نے ماں کے لیے ہمت کی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ماسٹر جی اب کافی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے۔ سیرت کو بھی میکے گئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن شاذل نے اس کو ایک بار بھی کال نہیں کی تھی۔ وہ اس کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ جب بھی اس کا سیل بجتا تھا وہ بھاگ کر جاتی تھی، لیکن کال شاذل کی نہیں ہوتی تھی۔ آج بہت دنوں بعد دھوپ نکلی تھی۔ وہ بھی صحن میں چارپائی ڈال کر بیٹھ گئی۔ وہ بہت اداس اور کھوئی ہوئی سی تھی۔ یہ بات زبیدہ بی بی 2 دن سے نوٹ کر رہی تھی، اور اس کو ایسے بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس آ گئیں۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو سیرت؟ کیا ہوا؟ تم کچھ پریشان ہو؟ انہوں نے بہت غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں امی، میں تو نہیں پریشان، اس نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، لیکن اس کی ہنسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ سیرت، میں 2 دن سے دیکھ رہی ہوں تم اداس ہو اور پریشان بھی۔ شاذل سے کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا تمہارا؟ انہوں نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اپنی طرف کر کے پوچھا۔ امی، ان سے تو میری بات ہی نہیں ہوئی، جھگڑا کیا ہونا؟ نہ ہی انہوں نے تو مجھ سے بات ہی نہیں کی جب سے میں یہاں آئی ہوں۔ وہ پتہ نہیں کس خیال میں تھی اور سب کچھ بولتی گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم سیرت؟ وہ پریشان ہو گئیں۔ امی، ٹھیک کہہ رہی ہوں، انہوں نے بات ہی نہیں کی، وہ بھول گئے شاید، اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ سیرت بیٹا، جو بھی ہوا وہ سب ہونا قسمت میں لکھا تھا، لیکن بیٹا اب وہی تمہارا گھر ہے اور تمہیں ادھر ہی رہنا ہے، اور اگر شاذل نے کال نہیں کی تو تم کر لو، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ انہوں نے اس کو رسان سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ سیرت نفرت کرتی ہے اس سے، لیکن وہ ماں تھی، اس کا حق بنتا تھا سیرت کو سمجھانا۔ امی، جب وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر میں کیوں کروں بات؟ اس نے روٹھے پن سے کہا اور اٹھ کر جانے لگی، جب زبیدہ بی نے اس کو بازو سے پکڑ کر پاس بٹھا لیا۔ سیرت، میری بات سن کر جاؤ۔ تم نے کبھی شاذل کو اپنا شوہر مانا یا کبھی اس سے پیار سے بات کی؟ نہیں نا، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، اس نے تمہاری خوشی کے لیے اپنی عزت تک کی پرواہ نہیں کی، اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا؟ انہوں نے سیرت کو غصے سے کہا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ سیرت اس رشتے کو سیریس نہیں لے رہی تھی۔ وہ اس رشتے کو ختم کر دینا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے سوچ لیا تھا وہ ایسا نہیں ہونے دیں گی کبھی بھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ امی؟ اس نے زبیدہ بی کو آج پہلی بار اتنے غصے میں اس موضوع پر بات کرتے دیکھا تھا۔ میں جو بھی کہہ رہی ہوں اس کو سمجھو اور سوچنا ضرور کہ اگر شاذل نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے تو تم اس سے بھی زیادہ غلط کر رہی ہو اس کے ساتھ۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھنا سیرت ایک بار ضرور۔ وہ سیرت کو احساس دلانا چاہتی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ سیرت کے دل میں شاذل کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہے، اب وہ اس کے منہ سے اگلوانا چاہتی تھی۔ اللہ نے نکاح کے بولوں میں بہت طاقت رکھی ہے، جس سے وہ دو انجان دل ایک ہو جاتے ہیں، اور پتھر سے پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں۔ سیرت، قدر کرو شاذل کی، وہ تمہارے لیے
جان بھی دے سکتا ہے۔ مجھے حیرانگی ہے کہ تم اتنے دن رہی وہاں اور تمہیں اس خوبصورت دل والے انسان سے پیار یا لگاؤ ہی نہیں ہوا۔ وہ اس کی کیفیت دیکھ کر بول رہی تھیں۔ ان کی باتیں سن کر اس کے چہرے پر اتار چڑھاؤ واضح نظر آ رہا تھا۔ امی ایسی بات نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے کب اور کیوں مجھے شاذل اچھے لگنے لگے اور اب مجھے ان کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے، اس لیے تو میں شاذل کو ایک کی اگنورنس نہیں برداشت کر پا رہی اور اسی لیے تو میں بھی نہیں کر رہی کال ان کو۔ امی آپ نے سچ کہا کہ نکاح کے بول میں بہت طاقت ہے، یہ تو روح سے روح کا رشتہ جوڑ دیتا ہے۔ وہ جو 2 دن سے اداس تھی زبیدہ بی کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ انہوں نے بھی اس کو رونے دیا تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ہاں سیرت، تم بہت خوش قسمت ہو بیٹا، جو تمہیں اتنے پیار کرنے والے لوگ ملے۔ تم نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرو کال شاذل کو، سمینہ بہن کو کال کر کے کہہ دو کہ وہ گاڑی بھیج دے بیٹا۔ کسی ایک کو تو جھکنا پڑتا ہے اور پیار میں انا، غرور اور میں نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ انہوں نے اس کو خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کر کے اس کو اچھے سے سمجھایا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں امی، میں ماما کو کال کر دیتی ہوں، وہ بھیج دیں گی گاڑی۔ اس نے مسکرا کر آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ آج اتنے دن بعد دل سے مسکرائی تھی، وہ سمجھ گئی تھی۔ زبیدہ بی نے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی نظر اتار کر اس کی خوشیوں کی دعا کی اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ یار تم بات ہی نہیں کرتے، اتنے بزی ہو گئے ہو؟ وہ آفس میں فائل میں سر دیے بیٹھا تھا جب احد نے اس کے روم میں آتے ہی شکوہ کیا۔ بس یار آج کل کام بہت ہے، تم جانتے ہی ہو، اس نے سنجیدگی سے کہا اور پھر سے فائل پر جھک گیا۔ تم کچھ چھپا رہے ہو مجھ سے؟ احد نے اس کو بغور دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ سیرت بھابی میکے ہیں، تم اس وجہ سے اداس ہو، میں جانتا ہوں یار، اداس کیوں ہوتے ہو، جا کر لے آؤ بھابی کو۔ اس نے شاذل کی سنجیدگی بھانپ لی تھی، جب سیرت کا دل کرے گا وہ آ جائے گی۔ اور ہاں یاد آیا، وہ مسٹر کارل اینڈ مسز کارل نے تم لوگوں کو کل شام پارٹی پر انوائٹ کیا ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مسٹر اینڈ مسز شاذل افندی کو ضرور لے کر آنا ہے۔ یہ پارٹی خاص طور پر تم دونوں کے لیے ہے، اس نے ضرورت پر زور دے کر کہا۔ اوکے، لیکن سیرت تو اپنی امی کے گھر ہے، وہ کیسے آئے گی؟ شاید وہ پارٹی پر نہ جائے، تم تو جانتے تو ہو سب، اس نے احد کی پوری بات سن کر سنجیدگی سے کہا۔ احد نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر بلا کی سنجیدگی تھی اور ایک کرب تھا جو اس کی باتوں سے محسوس ہو رہا تھا۔ جانتا ہوں، لیکن یار ایسا کب تک چلے گا؟ تم ہی بھابھی کو کال کر لو اور ان کو پارٹی کا کہو، اس نے شاذل کی کیفیت کا اندازہ لگا کر مشورہ دیا۔ اس نے احد کی طرف دیکھ کر ضدی لہجے میں کہا، میں نے نہیں کرنی کال، شاذل جسے محبت کی جاتی ہے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ضد کی جاتی ہے، کیونکہ کسی کو پا لینا ہی محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا ہی اصل محبت ہے۔ اس نے شاذل کو لسان سے سمجھایا۔ جانتا ہوں یار، لیکن میری ہمت ختم ہو چکی ہے، میں کیسے سیرت کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کروں؟ اس کی نفرت جیت گئی اور میرا پیار، میرا عشق ہار گیا۔ اس نے کرب اور اذیت سے کہا۔ تم ٹینشن نہ لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سیرت بھابی کو کال کر کے انویٹیشن دے دوں گا، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتی ہیں۔ احد نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے دوست کی خوشیاں اس کو ضرور دلوائے گا۔ اوکے، تم بھی کوشش کر کے دیکھ لو، اس نے کہا اور فائل بند کر کے اس کو دے دی۔